اور اسی طریقے سے عجیب نقطے کی بات کر رہا ہوں. میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ ذو الحجہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ سال کے آخری مہینہ قربانی پہ ختم ہو رہا ہے. سال کا آخری مہینہ قربانی پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے، اور وہ سال کا شروع بھی قربانی پہ ابتدا ہو رہی ہے. ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی قربانی کی برکت سے ہمارے حال پہ رحم فرماتے ہوئے اس کا متبادل جانور کی قربانی کو قبول فرمایا. اور محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی قربانی اللہ کے دین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 72 آدمی اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں. 72 آدمی اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں. تو قربانی سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا وہ طریقہ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیوانیت والی صفت کو ختم کر کے ملکوتیت کی صفت کو اپنایا، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ حیوانیت کی صفت کو ختم کرتے ہوئے ملکوتیت کی صفت کو اپنایا. حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے، اور اس کی تکمیل حضرت حسین نے یوں کی کہ تقریباً 72 آدمی اللہ کے نام پہ قربان کیے. 72 آدمی. توجہ کرنا میرے بھائی، مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، بات جو ہے نا مکمل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا. ہر دی ہوئی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا. تو آئیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا کیسے ہوتا ہے. پہلے فوائد بتائے جا رہے تھے، قربانی سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا. لیکن اب آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ قربانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس قربانی کا شکر کیسے ادا کریں. توجہ، چند مثالوں کے ذریعے پہلے بات سمجھیں. آپ کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں. اگر جوڑ کام کرنا چھوڑ دے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، تو آدمی معذور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو 360 جوڑ کا سلامتی کے ساتھ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس کی قدر چاہیے، آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں. جو لوگ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، پھر وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جلدی میرے لیے دعا کرو، میں صحت مند ہو جاؤں تاکہ اللہ کا شکر بجا لوں، تو اللہ کی عبادت ادا کروں. تو آپ کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. ان 360 جوڑ کا تقاضا ہے کہ 360 روپے روزانہ صدقہ دیا جائے
تاکہ ہمارے 360 جوڑ سلامتی سے رہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 360 روپے روزانہ صدقہ دینا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہے روزانہ، جیسے آج کل کی مہنگائی چل رہی ہے۔ تو اس کا متبادل طریقہ شریعت نے بتایا کہ جو آدمی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے گا تو وہ 360 جوڑ کا صدقہ عطا کرتا ہے، وہ 360 جوڑ کا صدقہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کا سر کا جو حصہ ہے وہ نماز کے لیے استعمال ہوا، آپ کے یہ ہاتھ، آپ کے یہ بازو، آپ کے یہ کندھے تک کا جو حصہ ہے نماز کے لیے استعمال ہوا، کمر یہ نماز کے لیے استعمال ہوئی، یہ گھٹنے ٹخنے پاؤں کے جوڑ، یہ انگلیوں کے جوڑ، یہ سب نماز کے لیے استعمال ہوئے۔ جب نماز کے لیے استعمال ہوئے تو یہ نماز ہی اس صدقے کے قائم مقام ہے۔ بدن کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کی جائے، 5 ٹائم نماز کی پابندی کی جائے، یہ آپ کے بدن کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ توجہ بھائی، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مال سے زکوٰۃ جب نکالو گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنے کا موقع دے دیا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اپنی طاقت میں ناز کرتے ہو، کہتے ہیں اس طاقت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اس بدن کی طاقت کا اس کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہو، آپ محنت مزدوری کر سکتے ہو، ہر وزنی کام کر سکتے ہو، کسی کو اٹھا بٹھا سکتے ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور یہ طاقت نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ طاقت کا شکر اگر ادا کرنا ہے تو وہ جہاد میں چلے جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کے لیے چلے جاؤ، کافروں کے قلعہ کما کے لیے چلے جاؤ، مسلمانوں کی مدد کے لیے چلے جاؤ، تو آپ کی طاقت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تمہیں فلسطین لے جائے، سب کو آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کشمیر لے جائے، سب کو آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برما لے جائے مسلمان مسلمانوں کی مدد کے لیے، سب کو آمین۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے تندرستی دی، طاقت دی، تو اس تندرستی طاقت کے ذریعے کسی مسلمان کی مدد بھی کر لو، کسی مظلوم کی مدد بھی کر لو۔ آخری بات جو موضوع ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور مال کے ساتھ ساتھ کئی نعمتیں عطا فرمائی آپ کو، ان میں سے آپ جانور کا گوشت کھاتے ہو، جانور کو پالتے ہو، جانور کو دیتے ہو۔ کہتے ہیں قربانی کے موقع پہ لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ جانور خریدتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ خوبصورت جانور ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، بھائی، اور وزن میں اچھا ہو، گوشت میں اچھا ہو۔ کیوں بھائی؟ میں جب اپنے لیے خریدتا ہوں، اپنے کھانے کے لیے کسی جانور کو خریدتا ہوں، عقیقے کے لیے خریدتا ہوں، بھائی ایسے گھر میں کسی تقریب کے لیے خریدتا ہوں، شادی بیاہ کے لیے خریدتا ہوں، ان تمام صفات کا خیال نہیں رکھتا۔ لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی عبادت ہے، میں اس اللہ کی عبادت کے لیے ایسا جانور خریدوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ جو جانور آپ خرید کے قربانی کے لیے، قربانی کی نیت سے لاتے ہو،
تو کہتے ہیں کہ وہ جانور جب تم ذبح کرتے ہو اس جانور کا شکر ادا کرنا کا بہترین طریقہ قربانی کے نیچے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ شادی بیاہ کے جانور کے بارے میں نہیں بتایا بھائی، کسی تقریب کے جانور کے بارے میں نہیں بتایا بھائی۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت کے طور پہ وہ عطا فرمایا مال کے ذریعے، لیکن اس کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جانور قربانی کے لیے ذبح ہو جائے، قربانی کے لیے وہ ذبح ہو جائے، یوں سمجھو کہ آپ نے اللہ کے اس دیے ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے اللہ کے دین میں امانت کی پاسداری کا حکم ہے۔ مال آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، ہاں بھائی، اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو شکر ادا کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا، بدن کا شکر ادا کرنا نماز کے ذریعے، مال کا شکر ادا کرنا زکوٰۃ کے ذریعے، ہاں بھائی، اسی طریقے سے قوت کا، طاقت کا شکر ادا کرنا جہاد کے ذریعے، جانور کا شکر ادا کرنا بھائی یہ قربانی کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے۔ آخری بات توجہ سے سنیں، آخری بات، قربانی کرنے سے ہمیں اسلامی لحاظ سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانوروں کو عبادت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اسلام پہ چلنے والے وہ جانوروں کو عبادت کے لیے نہیں رکھتے بلکہ اس جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یہ برابر میں آپ کا ملک ہے انڈیا، وہاں گائے ذبح نہیں کی جاتی بلکہ اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن مسلمان اپنے نبی کی اتباع میں اس جانور کو لے کے قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کے عقیدے کی تردید ہے، جس نے قربانی کی اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، کافروں کی تردید کی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ بعض لوگ جو کافر ہیں وہ قربانی کرنے کے بجائے جانوروں کو مزارات کے اوپر بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ مسلمان جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے بتا رہا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں بت پرست نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں بت پرست نہیں ہوں کہ بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کروں، میں کافر نہیں ہوں کہ اس جانور کی عبادت کروں، میں نے جانور کو اس لیے قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے تاکہ میں اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت عطا کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند مختصر سی باتیں تھیں قربانی کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو قربانی اچھے طریقے سے کرنے والا بنائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔